बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी ड्रामा चल रहा है, जो सियासी थिएटर पिछले कई महीनों से जारी है, इसमें अगर सबसे अहम बात अगर कोई है तो वो दो हैं। एक तो इमरान खान की रिहाई और दूसरा जो मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को, जो इलेक्शन में धांधली की गई, जिस तरह से बड़े पैमाने पे धांधली की गई और उसके नताइज अभी तक आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, उनको मैनेज करके जाली ठप्पे लगाकर, जाली मोहरें लगाकर उनको कैंसिल किया जा रहा है। और उसके बदले में नून लीग, जो इससे पहले भी लाडली रही और अब भी है, शहबाज शरीफ जैसे नालायक नाअहल हुक्मरान को जितवाने के लिए सीटें उनके हिस्से में दी जा रही हैं। इसके पीछे आप सबको पता है कि असल वजह क्या है। असल वजह यह है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुलायम और शहबाज शरीफ से ज़्यादा चापलूसी करने वाला पाकिस्तान के अंदर तारीख़ में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिलेगा। और मीर जाफ़र और मीर सादक की भी अगर हम कहानी को देखें तो इन्होंने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो मुक़्तदर हल्का है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया है, जो जजेस हैं और जो सारे के सारे इस वक्त मैनेज्ड हैं, और वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अपनी अपनी तरफ से मैनेज कर रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं सीटें, ताकि ये बांट कर इनको दी जाएं और जब चाहें तो इनमें से किसी एक की थोड़ी सी भी रस्सी खींचें तो वो धड़ाम से सारी की सारी दीवार गिर जाए। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा पुराना एक खेल, बड़ा पुराना एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है, जिसे आजमाया जा रहा है कि असल मकसद से तवज्जो हटाने के लिए कभी पाकिस्तान के अंदर किसी बिल्डिंग को आग लगा दी जाती है, कभी कहीं धमाका कर दिया जाता है, कभी किसी जगह पे कोई ऐसा वाक़या दिखा दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ उस तरफ होती है और जो असल मकसद है इमरान खान की रिहाई, मैंडेट चोरी, फार्म 45, उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। ये तो तय था कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, तो उसके बाद जो कुछ भी होना था, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से ना सिर्फ आउट करना था, बल्कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर अलग करके पार्टी के अंदर फूट डालकर पार्टी को तकसीम करके फिर ऐसे लोगों को सामने लाना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी भी हों और अंदर खाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हों। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ऑफिस के अंदर, किसी गांव के अंदर, किसी ख़ानदान के अंदर या किसी महल्ले के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं। एक तरफ आग लगाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, उनको बताते हैं हम आपके साथ हैं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन उनका असल मकसद कहीं अपना मुफाद हासिल करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त नई खेप सामने आ रही है या आई हुई है, जिसमें मोस्टली ऐसे लोग जो एमएनए बने, कुछ सदर बने, कुछ जनरल सेक्रेटरी बने, अभी सेनेट के अंदर भी किसी अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेकर आने की कोशिश की जा रही है। ये सारे वो लोग हैं जो सामने सामने इमरान खान के हैं, बात इमरान खान की करते हैं और अंदर खाने बीच में 100 में से एक बात ऐसी कर देते हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर मुकम्मल तौर पर फूट पड़ती हुई नज़र आती है। और ये लगता है कि इमरान खान के 10 में से 8 बातें मानकर 2 को रद्द कर देते हैं और वो 2 बातें ही असल ख़ास बातें होती हैं। इसी तरह से जिस तरह से आजकल फिर से एक बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, इसका कसूरवार कुछ इनके अपने ही रहनुमा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कुछ कहते हैं कि इमरान खान का फ़ैसला गलत था, सुन्नी इत्तेहाद को के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, कुछ कहते हैं कि MWM के साथ करना चाहिए था, कुछ कहते हैं कि इस तरह से स्ट्रैटेजी होती। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ भी होता, ये होना था, ये होना था और ये होना था।
پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح سے تقسیم کرنا تھا اور عمران خان کے بیانیے کو بھی تروڑ مروڑ کر پیش کرنا تھا۔ لیکن دوسری طرف جو خاص بات وہ یہ ہے کہ میڈیا ہو یا پرائیویٹ صحافی ہوں یا وہ اپنے قلم کو، دانش کو، لفظوں کو بیچنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے اب اس بات پر اپنے اپنے بیانیہ دے کر توجہ عوام کی دوسری طرف کر رہے ہیں۔ کوئی سنی اتحاد کے رہنما کو بٹھاتا ہے، کوئی MWM کے رہنما کو بٹھاتا ہے اور کوئی کسی دوسری پارٹی کو بٹھا کر صرف اور صرف یہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کی توجہ اس طرف دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ عمران خان کی طرف سے غلط ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سوال یہاں پر جو عام آدمی ہے، جو کارکن ہے، جو ورکر ہے، اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں ملی یا نہیں ملی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اتحاد غلط ہوا یا صحیح ہوا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے تھے اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے، جو انصاف ہے، اس نے واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین دھاندلی بھی کی، تاریخ کی بدترین غداری بھی کی، تاریخ کی بدترین جو اپنی منصب تھا اس کے ساتھ بے ایمانی اور بددیانتی بھی کی، کرتے ہوئے یہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ قاضی صاحب جو ان ناؤن بندوں کے بیان پر بلہ چھین لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار اپنی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہے لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن نظر نہیں آتا، وہ جو ہزاروں کی تعداد میں ووٹوں کو ریگ کرتے ہیں، جعلی کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا، سرِ عام جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرا دیا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، کس طرح سے عمران خان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ان کو نظر آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک کیا جاتا ہے تاکہ توجہ دوسری طرف جائے اور جو خاص مقصد ہے، جو خاص بات ہے عمران خان کی رہائی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، اس سے توجہ ہٹائی جائے۔ آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مہارانی پنجاب ہے، جو دنیا کی مغرور ترین شخصیت ہے، جسے کہیں کہ شاید اس کے اندر فرعون، نمرود، شداد یا اس سے بھی زیادہ تکبر اگر کسی میں دیکھا تو وہ 2024 کے اندر پنجاب کی مہارانی کے اندر ہے، جس کی شوٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، جو کبھی کسی سکول میں جاتی ہے، کسی گھر میں جاتی ہے، کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے، کسی دکان پہ جاتی ہے، کسی سٹور پہ جاتی ہے اور اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہیں ان کو لے کر درجنوں کے حساب سے کیمرہ مینوں کو لے کر جاتی ہے اور کیمرہ مین کبھی اسے کہتے ہیں کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، کبھی کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ بات کرو، کبھی کچھ اس طرح سے ڈرامہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا پیارا ہے، تم کیسی ہو، تم کیسے ہو، تم کس طرح سے ہو۔ تو یہ سارے کا سارا ڈرامہ صرف دکھاوا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب دل کے اندر بدنیتی ہو، جب دل کے اندر کھوٹ ہو، جب دل صاف نہ ہو، جب صرف دکھاوا کیا جائے تو نہ وہ بات لوگوں کو اثر کرتی ہے، نہ وہ بات متاثر کرتی ہے اور نہ اس بات سے کسی کو کوئی غرض ہوتی ہے۔ مریم نواز کا یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو شوٹنگ ہے، جو سب کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ موجودہ دور میں بھی ایک عوام کے لیے مذاق ہے اور لطیفے سے کم نہیں، اور آنے والے وقت میں بھی اس کو بار بار پیش کیا جائے گا کہ ایسے حکمران بھی گزرے تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں، صبح اٹھتے تھے اور اپنے جاننے والوں کے فیملیوں کے گھروں میں فون کر کر پہلے یہ بتاتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی ایک کیمرہ ٹیم بھیجتے ہیں، وہ کیمرہ ٹیم اپنے اپنے کارنر پہ کیمرے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی دروازے کے پاس ہوتا ہے، کوئی کسی دیوار کے پاس ہوتا ہے، کوئی کسی چارپائی کے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر مریم نواز ایسے آتی ہے جیسے سیٹلائٹ سے ان کی کہیں گوگل ویڈیو بن رہی ہے اور وہ سلام کرتی ہیں اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ ذلت ان کے پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑتی، رسوائی ان کا پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑتی، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک ڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لونڈے لپاڑے کہہ لیں، کچھ ایسے بکاؤ صحافی کہہ لیں، کچھ ایسے دانش اور قلم فروش لوگ کہہ لیں، جو پھر اس کو بہت بڑا آج کے دور کا جو ہمدردانہ قسم کا بیان بنا کر پیش کرتے ہیں
کیونکہ ان کے بغیر شاید مریم نواز کا کوئی کام جو ہے وہ نہ پورا ہوتا ہو، یا مریم نواز جو ہے ان کو وہ نوازتی ہے یا اسپیشل طور پر ان کو انگیج کرتی ہے صرف اس لیے کہ وہ دکھایا جائے کہ وہ بہت ایکٹیو ہے، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے، مہنگائی کتنی ہے، عام آدمی کی زندگی کس طرح سے اجیرن ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ کس طرح سے بے بس ہوئے ہیں، بجلی کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، گیس پاکستان کے اندر ملتی نہیں ہے، پاکستان میں عام آدمی مزدور کی زندگی مشکل ہو چکی ہے، لیکن ان کے ڈرامے، ان کی شوٹنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ سب وہ سب ڈرامہ ہے اور یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، لیکن اس کا ذمہ دار پاکستان کی عدلیہ ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان کی بیوروکریسی ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان کی مقتدر جو طاقتیں ہیں، جو ان سب کو اپنی لاٹھی سے، اپنے ڈنڈے سے، اپنی کسی نہ کسی تار سے، دھاگے سے ہلا کر ان کو نچوا رہے ہیں، وہ ہیں۔ لیکن آنے والا وقت بدلے گا، وقت ایک سا نہیں رہتا، بڑے بڑے شداد نمرود یہاں سے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔